بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم اس وقت اردو نویں جماعت میں موجود ہوتے ہیں۔ میں آپ کی معلمہ اقصیٰ زاہد اکبر، اور ہم نے اپنے جس سبق کا باقاعدہ آغاز کر رکھا ہے وہ درسی کتاب کا پہلا سبق ہے، جس کو آج ہم 8ویں حصے میں مکمل کریں گے۔ سبق نمبر 1.8 کی ذیل میں جس صلاحیت پہ آج آپ کام کریں گے وہ لکھنا سے متعلق ہے۔ لکھنے کی مہارت میں اضافہ ہوگا، اس میں بہتری آئے گی، اور مشق کے ذریعے آپ اس کو مزید بہتر کر سکتے۔ آج کے سبق میں ایک حاصل تعلم شامل کیا گیا ہے، کیونکہ یہ حاصل تعلم نیا بھی ہے اور اس پہ آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ مشق بھی درکار ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا، سب سے پہلے حاصل تعلم پر بات کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال کہ کیا جماعت ششم، ہفتم اور ہشتم، ان تین جماعتوں میں آپ نے منظوم کلام کی نظموں کی تشریح کرنا سیکھی؟ تشریح کرنے کا طریقہ آتا ہے آپ کو؟ راہمہ سر ہلا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، شاباش۔ لٹل سٹارز ماڈل اسکول، آپ کو تشریح کرنا آتا ہے؟ انمیوٹ کیجئے خود کو۔ جی لٹل سٹارز انمیوٹ کیجئے بیٹے، اور مجھے بتائیں آپ کو تشریح کرنے کا طریقہ آتا ہے؟ بیٹے کوئی ایک بچہ مائک لے لے۔ کیسے کرتے ہیں مجھے بتائیں گے؟ بریفلی بتائیے، مختصراً بتائیے ذرا۔ جی مختصراً بتائیے، شاباش۔ اونچا بولیں بیٹے۔ آواز آپ کی بہت کم آ رہی ہے، اپنے سسٹم سے تھوڑا سا اپنی آواز کو ایڈجسٹ کریں تاکہ مجھے اور باقی جو ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں ان کو بھی سمجھ آئے۔ اچھا، پاکستان کیمبرج اسکول سسٹم، ذرا کیمرہ آن کیجئے اور کوشش کیا کریں، میں آپ لوگوں سے بار بار ایک بات کہتی ہوں، اپنے کیمراز آن کر کے بیٹھیں۔ پاکستان کیمبرج اسکول، راہمہ ویٹ بیٹا۔ جی پاکستان کیمبرج اسکول سسٹم، ذرا اپنا کیمرہ بھی آن کریں اور آپ لوگ مجھے بتائیں۔ انمیوٹ کیجئے خود کو۔ ہاں جی شاباش، انمیوٹ کریں۔ نور فاطمہ، اجمل۔ اچھا رائمہ، آپ کا کیا سوال ہے بیٹے؟ آپ نے کچھ پوچھنا ہے؟ رائمہ آپ کا سوال تھا؟ میم پوچھنا نہیں تھا، میں آپ کو یہی آپ کے کوشچن کا جواب دینا چاہ بتائیے رہی تھی۔ بتائیے، شاباش بتائیے۔ میم ہم پہلے اس کو شعر کو اچھی طرح سمجھتے ہیں ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر پہلے شاعر کا تعارف دیتے ہیں تھوڑا سا، ٹھیک ہے، پھر آگے ہم شعر کے ایک ایک لفظ کو سمجھ کے اس کی تشریح بیان کرتے ہیں کہ یہاں پہ یہ لفظ ان معنوں میں اس وجہ سے استعمال کیا گیا ہے۔ بالکل میں اس لیے صحیح ہے۔ اپنے سامنے ایک شعر بھی لکھ رہی تھی تاکہ میں اس کو دیکھ کے آپ کو زیادہ اچھی طرح بتا سکوں۔ جی بتائیے بتائیے بیٹے۔ جیسے میں نے یہاں پہ لکھا، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے، ہوں دکھائی بھی جو نہ دے اور نظر بھی جو آ رہا ہے۔ اس میں ہم پوچھے یہاں پہ پہلے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، اس لائن کی اچھی طرح سے تشریح کریں گے کہ یہاں پہ اس کا کیا معنی ہے، یہ ہوں کس وجہ سے شاعر نے استعمال کی ہے۔ ٹھیک ہے۔ بعد میں اس طرح ایک ایک لفظ کو لے کے چلیں گے تاکہ ہماری اچھی طرح تفصیل سے تشریح بھی ہو اور پڑھنے والے کو شعر کا معنی اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ شاباش شاباش۔ اچھا یہ ابھی آپ نے مجھے بتایا جماعت ناہم کے لیے، میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں اس میں۔ ابھی رحمہ نے جیسے آپ لوگوں سے بات کی، یا رحمہ کو آپ سن رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم تشریح کرنے کے دوران میں اس کے آغاز میں سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ شاعر کا مختصر سا تعارف دیتے ہیں۔
ایسا ہی ہے. اس پہ ہم بات کرتے ہیں. پہلے دیکھ لیتے ہیں آج کا حاصل تعلم کیا ہے تاکہ آپ کے لیے یہ چیزیں سمجھنے میں آسانی رہے, آپ کو واضح ہو جائے. ٹھیک ہے جی. حاصل تعلم ہے نظم کے اشعار کی حوالوں, شاعری کے پس منظر, انداز بیاں اور شعری محاسن کے استعمال کی وضاحت. ان 4 چیزوں کے ساتھ تشریح کر سکے. اب تشریح سے مراد ان 4 چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تشریح کرنا ہے. سوال ایسے بھی آ سکتا ہے کہ جس میں آپ کے لیے یہ 4 چیزیں شامل کرنا ضروری ہوں. سوال ایسا بھی آ سکتا ہے کہ جس میں اس کے 1 سے 2 حصے شامل کیے جائیں. اسی حساب سے پھر جو اس کے نمبر ہوتے ہیں اس کی تقسیم کر لی جاتی ہے. لیکن چونکہ بورڈ کا جو پیپر ہوتا ہے اس میں منظوم کلام میں سے ہر نظم میں سے ایک شعر لیا جاتا ہے, تو عموماً وہ اسی طرح سے آپ کا سوال آئے گا. کچھ اشعار ایسے ہوں گے جس میں شعری محاسن استعمال ہوئے. کسی شعر میں آپ نے شاعر کا جو انداز بیاں ہے اس پہ بات کرنی ہوگی. حوالہ جات تو آپ نے سب میں شامل کرنے ہوتے, اور اس کے بعد انداز بیاں جو ہے اس کو بھی آپ نے تقریباً سب میں دینا ہوتا ہے. جو شعری محاسن ہے وہ عین ممکن ہے کہ کسی شعر میں ہو شعری محاسن کا استعمال اور کسی میں نہ ہو. تو اب ہمارا جو تشریح کا انداز ہے وہ ان 4 چیزوں پر مشتمل ہوا کرے. ہم اس میں حوالہ جات بھی شامل کریں گے. وہ قرآنی حوالہ جات ہوتے ہیں, وہ تاریخی واقعات ہو سکتے ہیں, وہ مختلف اشعار ہو سکتے ہیں, وہ لوگوں کے مختلف جو معروف لوگ ہیں ان کے اقوال ہو سکتے ہیں. تو ان تمام کو ہم حوالہ جات کہتے ہیں. حوالہ جات جو ہے جب ہمارا مضمون کا ایک حاصل تعلم ہے لکھنے کی ذیل میں آتا ہے جس میں آپ نے اس طرح کے مضمون لکھنے ہیں, تو وہاں پہ بھی ہم حوالہ جات کا میں آپ کو سکھاؤں گی اس وقت. ویسے وہ حاصل تعلم جو ہے وہ جماعت دہم کے لیے ہے, مضمون نویسی 10ویں جماعت. ٹھیک ہے, لیکن اس میں بھی اسی طرح ہوتا ہے جب آپ حوالہ دیتے ہیں تو باقاعدہ اس چیز کا جہاں سے جس کتاب سے آپ لیتے ہیں, جس مصنف کا وہ ہوتا ہے یا جس شخصیت کے الفاظ ہوتے ہیں اس کا ساتھ میں نام اور تفصیلاً لکھنا ضروری ہے. اچھا جی, یہ حاصل تعلم ہے. اب تشریح کا انداز نسبتاً مختلف ہو جائے گا. ہم چونکہ حمد پڑھ رہے ہیں تو یہاں پہ مظفر وارثی کی ایک حمد ہے جس کو میں نے اپنی دیگر سرگرمیوں میں بھی شامل کیا, اس کو میں نے یہاں پہ شامل کیا ہے. اور حمد وہی ہے جس کو, اور اس حمد کو میں نے مظفر وارثی کی اسی حمد کو اس لیے زیادہ سے زیادہ شامل کیا ہے تاکہ آپ کا جو فوکس ہے وہ آؤٹ نہ ہو, آپ کا دھیان ایک جگہ پہ مرکوز رہے. کبھی ہم اسے پڑھنے کی ذیل میں کریں گے, کبھی سننے کی میں, اور اب کبھی لکھنے کی میں. ہمارے پاس ہم تھی جو ملے حیات خضر مجھے اور اسے میں صرف ثنا کروں, تیرا شکر پھر بھی ادا نہ ہو, تیرا شکر کیسے ادا کروں. یہیں سے میں نے اس کا ایک شعر اٹھایا جو آپ کے نصاب میں شامل نہیں ہے. آپ کے نصاب میں شامل یہ نظم نہیں ہے, یہ حمد شامل نہیں ہے, صرف مظفر وارثی کا کلام شامل ہے, شاعر وہی ہیں. اور یہاں پہ ایک بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ شعراء جو ہوتے ہیں ہر شاعر کا اپنا ایک مخصوص انداز بیاں ہوتا ہے, وہ اس کی پہچان بنتی ہے. اس کی مثال آپ اس طرح لیجئے کہ آپ جب آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو کچھ بچوں کا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک جملہ, کوئی ایک لفظ ان کا تکیہ کلام بن جاتا ہے, وہ اسی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں. اسی طرح ہمارا جو انداز بیاں ہوتا ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی گفتگو کو بہت ٹھہر ٹھہر کر بہت واضح انداز میں شستہ اردو کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی بات کو اتنا تفصیلاً بیان کر رہے ہوتے ہیں, بڑھا چڑھا کر, جس کو بالکل پنجابی میں بھی شاعری بالکل اسی انداز میں کی جاتی ہے. تو شاعری کا انداز یہ, ہر شاعر اپنا ایک مخصوص انداز اپنا لیتا ہے. کچھ شعراء ہوتے ہیں جو تشبیہات کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں. کچھ شعراء کی آپ شاعری پڑھیں گے تو ان میں تلمیحات کا استعمال زیادہ ہوگا, یہ شعری محاسن ہوتے ہیں. مزاحیہ شعراء کو آپ پڑھیں گے تو کچھ شعراء ہمارے ایسے ہیں, جیسے میں خاص طور پہ دلاور فگار کا اگر کہوں تو وہ انگریزی کی جو ٹرمز ہوتی ہیں, جو انگریزی اصطلاحات ہوتی ہیں, ان کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں. تو یہاں پہ میں نے صرف مظفر وارثی کا کلام اس لیے بار بار شامل کر رہی ہوں تاکہ آپ ان کے انداز بیاں سے واقف ہو سکیں, اس لیے کہ یہ اب اس کے بعد سے آپ کی تشریح کا ایک حصہ رہے گا. شعر ہے جی سب سے پہلا جس کو ہم مطلع کہتے ہیں. شعر میں نے لیا, مظفر وارثی اپنے عمدہ انداز بیاں کی وجہ سے حمدیہ کلام لکھنے میں ایک منفرد مقام رکھتے ہیں. مظفر وارثی کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان کا اگر آپ کلام وسیع بنیادوں پہ پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا, میں نے شاید ابتدا میں بھی بتایا ہو,
کہ ان کا کلام پڑھتے ہوئے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم قرآن پاک کی کسی صورت کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، یا یہ آیات جو ہیں ان کا ترجمہ یا تفسیر ہم پہلے سن چکے ہیں یا پڑھ چکے ہیں، جس کو انہوں نے منظوم انداز میں پیش کیا ہے۔ یہ مظفر وارثی کی انفرادیت ہے کہ ان کے کلام میں قرآن پاک کی آیات اور جو صورتیں ہیں ان کو منظوم انداز دیا گیا، منظوم شکل دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ابھی جیسے جیسے ہم اپنے شامل نصاب ہم جو اس کی تشریح کریں گے تو وہاں سے آپ کو بہت سی میں نے مثالیں ایسی رکھی ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس نظم میں اگر آپ دیکھیں جو ملے حیات خضر، مجھے حیات خضر کی تلمیح سے آپ لوگ کوئی واقف ہیں؟ کیونکہ تلمیحات جماعت ہشتم تک ہم پڑھ چکے ہیں، یقیناً تلمیح کا لفظ آپ کے لیے نیا نہیں ہوگا، تشبیہ کا لفظ نیا نہیں ہوگا، تفصیلاً اس پہ بات کر لیں گے، لیکن ابھی مختصراً مجھے بتائیے کہ آپ حیات تلمیح سے حیات خضر کی تلمیح سے واقف ہیں؟ کبھی سنا ہے؟ ذہن میں کیا آتا ہے؟ عروج فاطمہ؟ جی عروج فاطمہ۔ ٹیچر جی، میں کہہ رہی تھی آپ ہمیں پڑھا رہی ہیں، اب ہمیں کوسچن آنسر کروائیں گے، ایکسرسائز کروائیں گے اب ہمیں؟ بیٹے ابھی جو سوال پوچھا ہے پہلے اگر آپ اس کا جواب دے دیں، اور آپ کو میں بتا دوں کہ جو کوشچن آنسر تھے وہ تو ہم ساتھ ساتھ کر رہے ہیں۔ پڑھنے کی ذیل میں جب ہم نے مشق کی، جی ہم نے پڑھنے کی سرگرمیاں کی، تو آپ کے مشق میں تفہیمی سوالات مکمل ہو چکے ہیں۔ جی ام رومان، بیٹے جو ابھی سوال میں نے پوچھا ہے کہ کیا آپ تلمیح سے واقف ہیں اور کیا حیات خضر سے کیا واقعہ آپ کے ذہن میں آتا ہے، تو آپ مجھے اس کا جواب دے سکتے ہو؟ میم حیات خضر سے یہ واقعہ ذہن میں آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ابھی تک زندہ ہے اور یہ ورڈ انہی کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ بالکل، شاباش شاباش۔ باقی لوگ خود کو میوٹ رکھا کریں، جو ایک بتا رہی ہوتی ہیں ان کو غور سے سن لیا کریں۔ بالکل ایسا ہی جی، تلمیح میں کوئی قرآنی واقعہ، کوئی تاریخی واقعہ لیا جاتا ہے اور اس کو وہ اس واقعے کو مختصراً، جس کو کہتے ہیں نا دریا کو کوزے میں سما دینا، تو تلمیح اس ایک یا دو الفاظ یا تین الفاظ پر مشتمل ہوتی ہے جس کے پیچھے ایک پورا واقعہ ہوتا ہے، لیکن وہ الفاظ جس وقت ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہمیں وہ پورا واقعہ ہمارے ذہن میں تازہ ہو جاتا ہے یا سامنے آ جاتا ہے اور ہم اس کو بیان کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی حیات خضر جو ہے اس کو تلمیح کے طور پر استعمال کیا ہے، یعنی اتنی لمبی زندگی کہ جس کا کوئی اختتام ہی نہ ہو، ٹھیک ہے، لمبی زندگی، درازی عمر کے لیے حیات خضر کا استعمال کیا جاتا ہے، اس تلمیح کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ مظفر وارثی نے اس کو نہایت خوبصورت انداز میں تلمیح کا استعمال کیا۔ اب جب ہم اس طرح کی چیزیں بیچ میں سے نکال کے بتائیں گے کہ یہ تلمیح ہے، تو اس کو ہم کہیں گے شعری محاسن۔ محاسن سے مراد ہوتی ہے شعر میں حسن پیدا کرنے والی چیزیں، ٹھیک ہے۔ یہ زبان شناسی کی قواعد کی ایک اصطلاح ہے، اور یہاں پہ محاسن سے ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ حسن پیدا کرنے والی چیزیں۔ اور منظوم کلام میں حسن کیا چیز پیدا کرتی ہے؟ تلمیحات، تشبیہات، استعارے، مجاز مرسل، تراکیب لفظی، متضاد الفاظ کی جوڑیاں، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی تمام چیزیں جو زبان شناسی میں آپ سیکھیں گے وہ آپ کے شعری محاسن ہوں گے، آپ کے نظم میں، منظوم کلام میں وہ حسن پیدا کریں گے۔ تو یہاں پہ یہ ہمارا انداز بیاں پہ بات کی، اس کے بعد اس تلمیح جو ہے یہ ہمارا ان کا شعری محاسن کا استعمال اور اس کی وضاحت ہے۔ وضاحت کیا ہے کہ ابھی جب کہ اس میں انہوں نے شاعر نے یہ دعا کی ہے یا یہ بات اس کا ذکر کیا ہے کہ میری اگر مجھے اتنی لمبی عمر مل جائے، حضرت خضر علیہ السلام کی جتنی بھی میری عمر دراز ہو جائے، اور میں اس پوری عمر کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا رہوں، اس کی تعریف بیان کرتا رہوں، تو بھی ممکن نہیں کہ میں ذات باری تعالیٰ کو کی تعریف کر سکوں یا اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کو شمار کر سکوں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ ہم نے اس شعری محاسن جو ہے اس کی ہم نے وضاحت کی، اس کا استعمال کیوں کیا گیا، یہاں پہ ہم نے اس کا ذکر کیا، شاعر کے انداز بیاں کا ذکر کیا، اور یہاں پہ اس بات کو بیان کیا گیا کہ رب کائنات کی تعریف بیان کرنے کے لیے شاعر نے کہا ہے کہ میری عمر، مظفر وارثی نے کہا کہ میری عمر کافی نہیں، ناکافی ہے، اور اس کے لیے تو عمر لافانی درکار ہے۔ حمد باری تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی ثنا کرنے کے لیے عمر لافانی درکار ہے، یعنی نہ ختم ہونے والی حیات، اور اس میں بھی یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کہ حمد و ثنا ہم یا اس کا حق ادا کر پائیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر اتنی عمر پا کر بھی اس رب کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرنا ممکن نہیں،
اللہ ताला की ज़ात पाक का एक एक पहलू, एक एक हवाला उन्होंने जिस तरह इस हमदिया कलाम में, मुकम्मल कलाम में बयान किया है, वो कोई और नहीं कर सका और ना कर सकेगा। अपने उम्दा और दिलकश अंदाज में मुज़फ़्फ़र वारसी का कोई सानी नहीं, और इसके लिए वो अपनी मिसाल आप हैं। ठीक है, ये मैंने आपको एक मिसाल के तौर पर सिर्फ समझाया। ठीक है, ये एक मिसाल थी ताकि आपकी ज़रा जहन साजी हो जाए कि आप तशरीह करने के लिए ख़ुद को तैयार कर सकें। शेर की तशरीह करने का तरीका क्या होगा, जमात नाहम से ऑनवर्ड। सबसे पहले आप शेर व शायरी में तशरीह क्यों की जाती है कि हम शेर में मौजूद जो भी पोशीदा मफ़हूम है उनको आसानी से समझ सकें। जिसकी ये बात हमने की उसके इस्तिलाही मजाजी किनायाती मान उसका इस्तेमाल समझ सकें, तलमीहात हैं तो उनको समझ सकें, दीगर जो मुहासिन हैं उनको समझ सकें, उसके असल मानी मफ़हूम और मकसद तक पहुँच सकें। सादा अल्फाज में इन तमाम चीज़ों को समझा जा सके। तशरीह करने से पहले सबसे पहले क्या करते हैं, शेर को बगौर पढ़ते हैं। सबसे पहले शेर को आप बगौर पढ़ेंगे, गौर से पढ़ेंगे, ख़ास अल्फाज के मानी लिख लेंगे और इस बात को अपने पेश नज़र रखेंगे कि जिन अल्फाज के मानी आप लिख रहे हैं वो किस तरह से इस्तेमाल हुए, आया उनका इस्तेमाल मजाजी मानों में हुआ है, किनायाती में हुआ है या किसी और अंदाज में हुआ है। शेर में मौजूद मुहासिन को पहचान कर समझें, गौर करें। उसके लिए ज़रूरी है कि हम जिस तरह अभी हमने ज़ुबान शनासी को पहले सीख लिया, उसका इतलाक़ कर लिया, तो आप वाकिफ़ होंगे। और इसकी एक मिसाल ये थी कि जब हमने अभी तफ़हीमी सवालात कर रहे थे तो उसमें मैंने आप लोगों से ग़ालिबन एक सवाल पूछा था या कल के जायज़े में था, जिसमें मैंने शेरी मुहासिन के बारे में पूछा था और मकसद यही था कि हमने उसका इतलाक़ पहले सीख के कर लिया हुआ है तरकीब लफ्ज़ी का, ठीक है, और उनकी वजाहत करें। ठीक है, इसके अलावा हमने अपनी ज़ुबान शनासी में जैसे नज़्म के अज्जा के बारे में पढ़ा, तो आप तशरीह करने के दौरान में बुनियादी अज्जा मिसरा और शेर हम सीख चुके हैं, हम उससे मुकम्मल तौर पे वाकिफ़ हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि ये मिसरा है, इस मिसरे में ये बात कही गई है, इस शेर में ये बात कही गई है, क्योंकि हम इन चीज़ों से, इन इस्तिलाहात से वाकिफ़ हैं, हम हम्द और मनाजात से वाकिफ़ हैं, हम इसका बयान करेंगे तशरीह के दौरान में। समझ आई कि हमने ज़ुबान शनासी को पहले क्यों सीखा? अच्छा जी, अब आपने इन अशार के मानी को इस्तेमाल में लाकर अशार की तरतीब के मुताबिक, ये बहुत ज़रूरी और अहम नुक्ता है, अशार की तरतीब के मुताबिक आपने अपने तशरीह के जुमले तरतीब देने। ठीक है जी, उसके बाद शेर की तशरीह, किसी भी शेर को बगौर पढ़कर उसके मफ़हूम को आसान और सादा अल्फाज में तरतीब देना है। तशरीह से क्या मुराद है कि किसी भी शेर को गौर से पढ़कर उसके मफ़हूम को आसान और सादा अल्फाज में तरतीब देना, और शेर के सिर्फ हम ज़ाहिरी और मुख्तसर मानी को ना देखें कि वो लफ्ज़ किस मानी में इस्तेमाल, उसके ज़ाहिरी मानी क्या है, लुग़वी मानी क्या है, बल्कि गौर करें कि शेर किस मफ़हूम में इस्तेमाल किया गया है, और ये कि इस शेर का पस मंज़र, शायर के इजहार बयां और अंदाज को भी समझें कि उन अल्फाज के इस्तेमाल से शायर की शख्सियत का या उसके जो अंदाज़े तहरीर है, अंदाज़े बयां है, उसका कौन सा पहलू सामने आ रहा है, आप तभी उसकी वजाहत कर सकेंगे। ठीक है जी, और इस सूरत में आप मुअस्सर अंदाज में तशरीह कर सकते हैं। ये हो गया हमारे शेर करने का, की तशरीह करने का एक तरीका जो हासिल ताल्लुम के मुताबिक होगा, जिसमें आपने हवाला जात का शुमार करना है, उसको शामिल करना है। उसके बाद आपने इसमें जो शेरी मुहासिन हैं उनको बताते हुए उनकी वजाहत करनी है, शायर का अंदाज़े बयां और शेरी पस मंज़र जो है, शायरी का पस मंज़र जो है, उसको बयान करना है, तब आपके एक शेर की तशरीह मुकम्मल होगी। ठीक है, तो हम इंशाअल्लाह जो हमारे निसाब में हम शामिल हैं उसके अशार को इस हासिल ताल्लुम के मुताबिक किस तरह से तशरीह कर सकते हैं, कल उस पर बात कर लेंगे, क्योंकि आज मेरी क्लास का वक्त ख़त्म हो गया और आपकी अगली क्लास है। तो एक दफ़ा नज़्म को पढ़ लीजिए, दोबारा पढ़ लीजिए। वैसे तो अभी तक हमने, मेरा ख्याल है 4 से 5 मरतबा इस मंजूम कलाम को हम पढ़ चुके हैं, सुन भी चुके हैं। मज़ीद पढ़ लें इस हासिल ताल्लुम को जहन में रखते हुए। कोई सवाल अगर आपके जहन में आए तो कल पहले आप वो पूछ लीजिएगा, उसके बाद हम इसकी तशरीह करेंगे, और कुछ इसी तरह का काम मैं आप लोगों को दूंगी जो आप भी मेरे साथ क्लास में करेंगे। ठीक है जी, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।